ہوں کہ مطلب میرے لیے میرے پر خدا کی خاص بلیسنگ تھی کہ ٹائملی اس نے میری نا جو چیئرمین مائنر کمیشن والی پوسٹ میں اس سے جان چھڑا دی. مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، آپ بھلے آپ ہمدرد ہیں، آپ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایمانداری سے یہ جب آیا تھا نا وزیر اعظم بنا تھا تو میں نے بڑا ڈیفینڈ کیا، اوپنلی ڈیفینڈ کیا ٹی وی چینل سے، لیکن وہ میں سمجھتا تھا کارپوریٹ سیکٹر کا آدمی ہے تو انکریج کریں گے تو اللہ کرے گا بہتر ثابت ہوگا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ جو عذاب ریاست پہ اس کی صورت میں آیا نا، یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ میں الفن آپ کو کہتا ہوں کہ جو عزت اس خاندان نے سینٹورس کی وجہ سے یا وہ عظیم انسان تھا سید چغتائی اس کی وجہ سے کمائی تھی نا، وہ ساری کی ساری ملیا میٹ کر دی ہے. مطلب آپ اس کی ساری ٹیم ہی دیکھیں نا تو ساری جہاں کے 2 نمبر اور مسترد لوگ اس نے اپنے چیف ایڈوائزر بنائے ہوئے تھے. کوئی معاون خصوصی برائے آئی سی منشیات تھا، کوئی معاون خصوصی برائے خواتین اور ہم جنس پریس تھا. اور آپ حیران ہوں گے، یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے اس وقت زمین نکل گئی جب میں نے میرے پاس کچھ ایویڈنس آئے اور کچھ پی ٹی آئی کے نوجوان لوگ جو نسبتاً خوبصورت ہوتے تھے انہوں نے مجھے جب اپنا واٹس ایپ دکھایا نا تو اس کی طرف سے مطلب پون کی ویڈیوز بھیجی ہوئی تھیں اور عجیب و غریب قسم کی آفرز تھیں. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا عذاب تھا کہ جس ریاست کا وزیر اعظم ہی گھاڑو نکلا ہے تو وہاں کی عدلیہ کو تو میرے خیال سے ہاتھ جوڑ کے سلوٹ کرنا چاہیے کہ اس نے یہ ہماری جان چھڑائی ہے. مطلب میں ذاتی طور پہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو اس طرح نااہل کیا جائے، لیکن یقین جانے کہ یہ بہت بڑا ایک ہمارے اوپر بلیسنگ ہے کہ اس کا 5 سال پورے کرتا تو ہم سب کی تباہی ہو جاتی. یعنی کہ 3 دن یہ سو جاتا تھا اور پھر جب جاگتا تھا تو عجیب و غریب اس کی گردن ایک سائڈ پہ پڑی ہوتی تھی اور بے سر و پا گفتگو، کسی کو بولنے نہ دینا، خود ہی بولتے رہنا، بیوروکریسی حیران پریشان، نہ فائلیں ہو رہی تھی نہ میٹنگیں ٹائم پہ ہو رہی تھی. میں نے کئی دفعہ منتیں کر کر کے گورننگ باڈی اور جو پارٹی کے جو میٹنگ رکھنے کی کوشش کی، ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کی میٹنگ رکھنے کی کوشش کی، وہ پتہ نہیں کدھر کدھر سے چل کے آتے تھے تو پتہ چلتا تھا میٹنگ کینسل ہو گئی ہے. اتنی یعنی کہ عجیب و غریب سچویشن، کبھی گالم گلوچ شروع کر دینا، کبھی رونا شروع کر دینا، کبھی دھمکیاں دینا شروع کر دینا، کبھی پاؤں پڑ جانا، کبھی اسی سے معافیا مانگنا شروع کر دینا. تو یہ اس کا ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب سے جان چھڑائی ہے ڈاکٹر صاحب. اب کل خان صاحب نے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا نا، یہ اس میں پھر نہیں جائے گا اور یہ پھر بلیک میل کرے گا. کل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی صدارت بھی جائے گی اور میں نے تو پارٹی کو مطلب خان صاحب سے لے کے سب کو یہ بتا دیا کہ اس کے ساتھ میں ایز اے جنرل سیکرٹری کام نہیں کروں گا. مطلب مجھے میں عمران خان کا عام سا سپاہی بن کے پارٹی تو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا جینا مرنا اسی پارٹی کے ساتھ ہے اور جس دن ہمیں پارٹی چھوڑنی پڑی تو سیاست چھوڑ دیں گے لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ کاش کہ انوار الحق جو ہے نا ہمارا امیدوار ہوتا، لیکن اسی کی ہردرمی کی وجہ سے یہ ساری تباہی ہوئی ہے. مطلب بیرسٹر سلطان بھی، یہ انوار الحق کو جتنے بھی لوگ تھے جو اسی کی جو اوور آل گورننس کی وجہ سے پریشان، کرپشن کی انتہا، یہ تو کیس کھلیں گے نا، مجھے پتا ہے نا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے. یہ آپ کو یقین کریں کہ ثبوت کے ساتھ آئیں گے آنے والے دنوں میں. یہ بڑا پارسا بنا ہوا ہے، اس نے بیڑا گرک مطلب اپنے بزنس کا بھی کیا تو یہ ریاست کا بھی کیا. ایسے تو نہیں والد نے پکڑ کے آگ کر دیا. تو وہ عظیم آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ یار میں نے نالائق بیٹا جو ہے نا اس کو کون سے پکڑ کے اس نے باہر نکال دیا سینٹر سے، عدلیہ نے اس کو کون سے پکڑ کے ادھر سے باہر نکال دیا. تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ پوچھے نا کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بالکل فیلڈ آدمی ہے. چند تنخواہ دار لالچی قسم کے اور مسترد شدہ لوگ معاشرے کے وہ اس کے ساتھ رہ جائیں گے جو اس کو اٹھاتے ہیں خوش کرتے ہیں. یہ بس بلے بلے کر کے پھر سو جاتا ہے وہ سوٹا لگا کے اور 2-4 لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کے. تو باقی ہم نے پی ٹی آئی میں رہنا سر، تو آپ کا بھی لنکس ہیں، آپ پارٹی کے ذمہ داران کو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ پلیز اپنے مخلص لوگوں کو موقع دیں. مطلب ابھی جو ہے جو اب بھی اگر پارٹی لرن نہیں کرے گی اور ہم اپنے اچھے لوگوں کو آگے نہیں لائیں گے، مجھے یقین جانے اللہ کی قسم کوئی لالچ نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی کوئی لابنگ نہیں کی. یہ سیف اللہ نیازی اس بات کی گواہی دیں گے، کبھی میں نے نہیں کہا مجھے کوئی عہدہ چاہیے. وہ اس بندے کی اپنی پہچان ہے. اسی طرح کیا نام ہے قیوم نیازی اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ جو چیئرمین مائنر کمیشن کی پوسٹ تھی میں نے کسی سے نہیں مانگی، انہوں نے خود مجھے بتائے بغیر مجھے دی ہے. تو یہ ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ تو اس کی مطلب بدقسمتی ہے کہ ہمارے جیسے بندے کو اس نے مطلب نکال دیا اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سے جان چھوٹ گئی. تو آپ سے رابطہ رہے گا ڈاکٹر صاحب. تو یہ پلیز جو نا اس پہ نظر رکھنی ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ میں ظاہر ہے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ موقف میں کس طرح اوپن موقف دوں، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. لیکن انشاءاللہ تو خان صاحب سے ملاقات ہے جلدی، تو انشاءاللہ ہوگی. تو پھر آپ کو اس پہ وہ جو آپ نے پیپر بھیجنے نا وہ بھی ساتھ اپڈیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. وہ میں